اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، فرمایا بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی، جو آپس میں لڑے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں ایک گروہ ایسا تھا جس نے جنگ لڑی صرف اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں۔ وَأُخْرَى، اور جو دوسرا گروہ کافراتن، کافروں کا، انکار کرنے والوں کا، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ اپنی ظاہری آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے۔ فرمایا واللہ، اور اللہ یؤید، تائید فرماتا ہے، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جس کی چاہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہے تائید فرماتا ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ آیت مبارکہ خاص طور پر اس فضل کی عکاسی کرتی ہے جو فضل میدان بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر فرمایا تھا۔ میدان بدر، غزوہ بدر جو ہے 17 رمضان المبارک کو 2 ہجری میں پیش آیا۔ صحابہ کرام کی تعداد 313 ہیں، اور صحابہ کرام کے پاس مال و زر کیا ہے؟ 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 8 تلواریں ہیں، اور صرف 70 اونٹ ہیں۔ 2 زرے، 6 تلواریں اور 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، بس یہ مسلمانوں کے پاس یہ کل سرمایہ ہے جنگ کے لیے۔ اور 17 رمضان المبارک ہے اور خوب گرمی کا موسم ہے، اور مد مقابل میدان بدر میں کھڑے 1000 کافروں کی تعداد ہے، اور جو جنگی ساز و سامان سے مکمل طور پر لیس ہے، یعنی خوب ان کے پاس جو ہے وہ جنگی ساز و سامان ہے۔ اس موقع پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، میں قربان جاؤں صحابہ کرام کی ہستیوں پر، اور ان کے ناموں پر میری نسلیں قربان ہو جائیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اب ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں تو ہم اتنوں کا مقابلہ کیسے کریں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہاتھ باندھ کر چل پڑے میدان بدر میں۔ اب جب میدان بدر میں گئے تو اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، مسلمانوں کی مدد کی، تائید کی مسلمانوں کی۔ اب پہل یہ سلسلہ ہوا، کافروں کو مسلمان تھوڑے نظر آ رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی نظر میں کافروں کو تھوڑا کر دیا تاکہ آپس میں جنگ کا سلسلہ ہو جائے۔ اب جب جنگ کا سلسلہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، دوسرا گروہ جو کافروں کا وہ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، یہ تو 2 گنا ہیں، یہ تو ہم سے زیادہ ہیں، حالانکہ ہے 313 تھے، 313 تھے 1000 کے مقابلے میں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو معاملہ یوں تھا، کافروں کو مسلمان تھوڑے نظر آ رہے تھے اور مسلمانوں کو کافر تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ اصل میں حکمت عملی یہ تھی کہ ایک دفعہ جنگ تو شروع ہونا، پھر جب جنگ شروع ہوئی تو پھر اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے، پھر کافر کہتے تھے ایسی تے 1000 سال کیوں سانو 2000 نظر آ رہے، پھر اللہ رب العزت نے کافروں کی نظر میں مسلمانوں کو زیادہ کر دیا۔ اور اس آیت مبارکہ میں ایک خاص طور پر جو بات ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تعداد پر فخر نہیں کرتا، تعداد کے اعتبار سے جہاد کے لیے نہیں نکلتا، بلکہ وہ تو اللہ کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ سید اقبال پتہ کیا کہتے ہیں؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہے کچھ کہ نہیں ہے، یہ تو بس اتنا دیکھتا ہے اب حکم آ گیا ہے نا، اب نہیں دیکھنا، اب پیچھے نہیں ہٹنا، اب تو جانا ہی جانا ہے، یا تو اسلام کی خاطر فتح کر کے آنا ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ اپنی جانیں پیش ہو جائیں گی بارگاہ الہی میں۔ اور کافر کے لیے دونوں چیزوں میں گھاٹا ہے، لڑتا ہے پھر بھی گھاٹا ہے، مارا جاتا ہے پھر بھی گھاٹا ہے۔ اور مومن کے لیے کیا فضل ہے اللہ کا، مومن کے لیے اللہ کی کیا رحمت ہے،
اگر لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، واپس پلٹتا ہے تو غازی بن جاتا ہے، غازی، اور پھر لوگ اس کو غازی غازی کہہ کے بلاتے ہیں۔ اور اگر لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر جاتا ہے تو پھر لوگ اسے شہید کہتے ہیں۔ اور شہید کی ڈیفینیشن پتہ کیا ہے؟ شہید کی تعریف پتہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم گمان کرتے ہو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے وہ مر گئے؟ اور فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں، بل ہم یرزقون، اور زندہ بھی نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو مومن کی شان ہے، یہ تو مومن پر اللہ کا فضل ہے، یہ مومن پر اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ میدان بدر کی وہ ایک خوبصورت عکاسی اس آیت مبارکہ میں کی گئی ہے۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا الہی ہمیں وہ صحابہ جیسی جوانمردی عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو صحابہ جیسا عشق مصطفیٰ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور پھر سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ طہ و یاسین۔